تو آپ دیکھیں گے تو آنسو گرم ہوتا ہے، آنسو کا پانی گرم ہوتا ہے کیونکہ گرم گرم نکلتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، تو اس نے سوز یہاں گرمی کے معنی میں ہے، یعنی بے نیاز از سوز اشک عاجزاں، ایک اشک ہے، آنسو ہے، وہ خود عاجز ہے جی، لیکن ایک عاجز انسان ہے وہ رو رہا ہے، اس کے اشک اور بھی عاجز ہو گئے کہ رونے والا بھی عاجز ہے، پھر آنسو اس کے عاجز ہیں۔ نو ناروی کا ایک شعر ہے کہ اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے ہے جی۔ تو یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ بچوں کی مثال نکلتے ہیں، ایک ایک آنسو گرتا ہے تو یہ اپنے وطن سے غریب الوطن ہو جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کبھی زمین پر گر جاتے ہیں، کبھی دامن پر گر جاتے ہیں، تو ان کو بچوں کے ساتھ تشبیہ دی، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ دیکھیں ایک پلک جو ہے وہ باپ ہے اور ایک پلک کا نچلا حصہ جو ہے وہ ماں ہے، تو دو پلکوں جو ہیں وہ ماں باپ کے مثال دی کہ ماں باپ سے یہ بچے سنبھالے نہیں گئے، یہ غریب الوطن ہو گئے، نکل گئے اپنے۔ اور ہمارے یہاں بہت اچھے ذوق والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرا بیان کوئی عام سطحی مولویانہ بیان نہیں ہوتا، کچھ ذوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حافظ جلیل حسن مانک پوری نے ایک شعر کہا تھا کہ آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے، میری آنکھوں میں ابھی کوئی آیا تھا، یہ کون آیا تھا، میرے جو یہ آنسو بہ رہے ہیں یہ اس کی تلاش میں چلے ہیں کہ وہ آنے والا کدھر گیا ہے جی۔ تو یہ ایک عجیب تخیلات ہیں شاعرانہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ بے نیاز از سوز اشک عاجزاں نتواں گذشت، عاجزوں کے جو اشک ہیں ان کے سوز گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بھی در خور اعتنا ان کو نہ سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جو گزر نہیں جانا چاہیے، اس کی مثال انہوں نے دی۔ آبلا درپا اگر بشکست صحرا آتش است، چھالا ہوتا ہے نا، چھالا کیا ہے، یہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تلووں میں ہوتا ہے چھالا، اس میں پانی ہوتا ہے، پانی بھی اس میں بھی گرم ہوتا ہے، اس میں بھی پانی گرم ہوتا ہے، تو بظاہر تو وہ اس کی جو تشبیہ ہے وہ آنسو کی طرح ہے، چھالا جو ابھرا ہوا ہوتا ہے وہ آنسو کی طرح ہے۔ تو اگر پیر اعضاء کے دوسرے اعضاء کے حوالے سے سب سے عاجز مقام پیر کا ہے، کیونکہ پیر کا مقام سر کا مقام نہیں ہے، چہرے کا مقام نہیں ہے، حالانکہ اعضاء کی اس وادی میں جسم کی جو یہ اعضاء کی وادی ہے، ہاتھ ہیں، دوسرے اعضاء ہیں، یہ ایک ہی باڈی، ایک ہی جسم کے افراد ہیں سارے، ہاتھ ہو، آپ کے گھٹنے ہوں، ناک ہو، یہ سب وادی جسم ہے، ایک ہی وجود ہے، لیکن اس کے بھی مراتب ہیں۔ سر کا مقام اور ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھتے ہیں تو سجدہ سر کا تسلیم کیا جاتا ہے، پیر سجدہ نہیں دیتا، سر دیتا ہے، اور ماتھا جو ہے اس کا زمین پر رکھنا یہ شرف بندگی ہے، دوسرے اعضاء کا نہیں ہے، وہ شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ساری چیزیں رکھ دے اور ماتھا نہ رکھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اصل جبین کو رکھنا، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جس وقت انہوں نے جبین رکھی، جبین کا رکھنا ہے، یہ اعضاء سارے ہیں، لیکن ان کا بھی فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، پیر کا حکم اور ہے، گھٹنے کا حکم اور ہے،
ناف کا حکم اور ہے، ہاتھوں کا اور ہے، آنکھوں کا اور ہے، چہرے کا اور ہے، ناک کا اور ہے، کانوں کا اور ہے، سر کا اور ہے۔ تو یہ انسان کا چہرہ اللہ نے سب سے اونچا رکھا ہے، اس کو اونچائی کا اور ملاقات کا مقام دیا ہے، شرف دیا ہے ملاقات کا، کہ جب انسان انسان سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، دوسرے اعضاء پر نہیں پڑتی۔ ملاقات کے لیے چہرہ رکھا۔ اعضاء میں فرق ہے، ایک جسم کے ہوتے ہوئے بھی اعضاء میں فرق ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اولاد آدم ہوتے بھی ہم میں اور سید الانبیاء میں بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ نبی اور ہم میں کیا فرق ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ارے یہ بات نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اعضاء ہیں جسم میں، ہر عضو کا اپنا مقام ہے۔ تو اگر عام ایک عضو کہے کہ میں بھی جناب اسی باڈی کا حصہ ہوں، مجھے آپ اس شرف سے کیوں محروم کر رہے ہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے آپ ضرور حصہ ہیں لیکن اپنے مقام پر رہیں۔ جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی، جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی، ارے پاؤں پر لوٹتے ہیں گیسوئے جانا ہو کر۔ حد سے بڑھ جائیں تو گیسو پاؤں پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے جو مقام ہے وہ گر جاتا ہے۔ حد میں رہیں تو وہ اس میں ایک لطف ہوتا ہے اور حسن ہوتا ہے۔ تو اعضاء کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ تو اس لیے پیر جو ہے اعضاء کی نسبت سب سے نیچے ہے، اس لیے انتہائی ادب جب ہم کرتے ہیں کسی سے تو پیر کا بوسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جو انسان اس سے چلتا ہے تو اپنے ادب کا اور محبت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ اس انداز سے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چھالا جو پیر میں ہے، پیر عاجز ترین ایک عضو ہے انسان کے جسم میں، تو اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ آنکھ کا چھالا تو نہیں ہے، یہ ناک کا چھالا تو نہیں ہے، یہ ماتھے کا چھالا تو نہیں ہے، کیا ہوا؟ چلو چھوڑو، پیر اگر روتا ہے، پیر اگر شور مچاتا ہے کہ مجھے بھی دیکھو میرے نیچے چھالے ہیں، تو تم اس پر چلتے جاؤ، اس کی فریاد کو اور اس کے دکھ کو درخور اعتنا نہ سمجھو، چلو صحیح، چلو۔ اگر وہی چھالا پیر والا پھٹ گیا تو صحرا آتش است، تو اب اس مسافر کے لیے ریت جو ہے صحرا، یہ آپ کے بہاولپور اور ملتان کے آگے سندھ کا جو سفر ہے، پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے نا، تو غریب لوگ ویسے بھی کسی کی جوتی نہیں ہے تو ویسے بھی صحرا میں چلنا برہنہ پائی کے ساتھ وہ آسان ہوتا ہے، جوتے جو ہیں وہ دھنس جاتے ہیں ریت میں، تو لوگ پہلے چلتے تھے ویسے ہی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر چھالے کو آپ نے اس کی عزت نہ کی، اس کا احترام نہ کیا، اس کے اس آنسو سے آپ ویسے ہی گزر گئے، تو پھر آپ کے لیے منزل تک پہنچنا جو ہے وہ نری آگ ہے، کیونکہ چھالا پھٹ گیا، اس کا نچلا حصہ جب ریت گرم کے ساتھ لگے گا تو آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ پہلے ہی آپ اس کا خیال رکھتے، اس کے اس آنسو کا خیال رکھتے، بے نیاز از سوزے اشک عاجزاں نہ تواں گذشت۔ عاجز لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے۔ آبلا در پا اگر بشکست صحرا آتش است، تو پھر آگ جو ہے وہ آگ ہے آپ کے نیچے، آپ چل نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ یہ فارمولہ لے کر زمین پر چلتے تھے کہ امام حسن نے ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ایک گداگر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا۔ امام حسن بڑی شان کے آدمی تھے، بہت حسین تھے، بڑا شرف حاصل تھا، شبیہ رسول تھے، اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ تو اس نے ان کو بلا لیا کہ حضرت آئیے آپ